درس فی عظمت کتاب اللہ وفی فضیلت لیلۃ القدر سورۃ القدر تفسیر ابن کثیر. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء وسید المرسلین سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر. ليلة القدر خير من 1000 شهر. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر. سلام هي حتى مطلع الفجر. قال المؤلف والمفسر رحمه الله تعالى أدام النفع بعلومه وعلومكم في الدارين آمين إلى أن قال الإمام أحمد حدثنا سفيان سمعت عبدة وعاصما عن ذر سألت أبي بن كعب رضي الله تعالى عنه قلت أبا المنذر إن أخاك ابن مسعود رضي الله تعالى عنه يقول من يقم الحول يصب ليلة القدر. قال يرحمه الله فقد علم أنها في شهر رمضان وأنها ليلة 27 ثم حلف. اب اس میں حضرت امام احمد رحمۃ اللہ علیہ نے اس سند کے ساتھ حضرت ذر سے یہ روایت فرمائی ہے. وہ فرماتی ہیں کہ میں نے حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا. ابو المنذر جو ہے ابی بن کعب کی کنیت ہے, اور میں نے ان سے عرض کیا کہ ان اخاکا تمہارا بھائی عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جو آدمی سارا سال نگرانی کرے, قیام کرے, تو لیلۃ القدر اس کو مل جائے گی, یعنی سال میں کسی وقت ہوتی ہے. قال یرحم اللہ, انہوں نے فرمایا اللہ رحمت فرمائے ان پہ. لقد عالم, وہ جانتے ہیں کہ لیلۃ القدر جو ہے وہ رمضان کے مہینے کے اندر ہے, اور وہ 27 یعنی 27 کی رات ہے. ثم حلف, پھر آپ نے حضرت ابی نے کہا, آپ نے قسم بھی اٹھائی اس بات پہ. قلت وکیف تعلمون ذلک, ہم نے پوچھا کہ کیسے آپ کو پتہ لگے گا کہ یہ لیلۃ القدر ہے. قال بالعلامۃ او بالآیۃ التي اخبرنا بها تطلع ذلك اليوم لا شعاع لها یعنی الشمس. انہوں نے فرمایا کہ ہمیں اس علامت سے پتہ لگے گا, اس نشانی سے پتہ لگے گا جو ہمیں حضور پاک سے پہنچی ہے. آپ نے فرمایا کہ جس رات لیلۃ القدر ہوگی, صبح کو جب سورج نکلے گا تو اس کے اندر شعاع کی تیزی نہیں ہوگی, بلکہ بالکل وہ ایک سفید قرص کی صورت میں ہوگا. وقد رواه مسلم من طريق ابن سفيان بن عيينة وشعبة والأوزاعي عن عبدة عن ذر عن أبي وذكره وفيه فقال والله الذي لا إله إلا هو إنها لفي رمضان يحلف ما يسرى. اس کے بعد امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے اس سند کے ساتھ روایت کی ہے حضرت ابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے. انہوں نے فرمایا واللہ الذی لا الہ الا ہو, مجھے اس ذات کی قسم ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں کہ لیلۃ القدر جو ہے رمضان المبارک کے اندر ہے. یعنی آپ نے حلف بھی اٹھائی اور کوئی انشاءاللہ بھی نہیں کہا, یعنی یقینی طور پہ حلف اٹھائی. وَوَاللَّهِ إِنِّي لَأَعْلَمُ أَيَّ لَيْلَةَ الْقَدْرِ الَّتِي أَمَرَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِقِيَامِهَا هِيَ لَيْلَةَ 27. اور آپ نے فرمایا کہ مجھے قسم کھانے کے بعد آپ نے ارشاد فرمایا کہ میں جانتا ہوں کہ لیلۃ القدر جس کے بارے میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ 27ویں کی رات ہے. وَأَمَارَتَهَا, اور اس کی نشانی کیا ہے؟ ان تطلع الشمس فی سبیتها بیضاء لا شعاع لها,
کہ صبح کو جب سورج نکلتا ہے تو اس کے اندر روشنی میں تیزی نہیں ہوتی. وفی الباب ان معاویہ بن عمر و ابن عباس وغیرہم عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اسی طرح حضرت معاویہ، حضرت ابن عمر، حضرت ابن عباس رضوان اللہ علیہم اجمعین وہ بھی یہی ارشاد فرماتی ہیں کہ لیلۃ القدر جو ہے وہ 27ویں کی رات ہے. وهو قول طائفة من السلف وهو الجادة من مذهب الامام احمد بن حنبل رحمہ اللہ. اور اسی طرح امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے ماننے والوں میں جو بڑے چوٹی کے لوگ ہیں وہ بھی یہی کہتے ہیں کہ 27ویں کی رات ہوتی ہے. وهو روایت النبی حنیفہ ایضا وقد قال بعض السلف انه حاول استخراج قولها ليلة 27 القرآن من قوله هي لأنها الكلمة الثابتة والعشرون من السورة والله أعلم. اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ بھی یہی فرماتے ہیں کہ 27 کی رات میں لیلۃ القدر ہوتی ہے. اور بعض علماء سے یہ بھی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ میں نے کوشش کی کہ لیلۃ القدر کے بارے میں اسی صورت سے مجھے معلومات حاصل ہو جائیں. تو جب میں نے پڑھا اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام مقدس کے اندر کہ اللہ نے ارشاد فرمایا ہے کہ ان لیلۃ القدر خیر من الف شہر، اور آخر میں آتا ہے سلام ہی حتی مطلع الفجر. تو یہاں تک جو ہے یہ 27 حرف بنتے ہیں. تو اس لیے میں نے بھی اندازہ لگایا کہ لیلۃ القدر جو ہے وہ 27ویں کی رات میں ہے. بات یہ سمجھیں کہ اس میں تو کوئی شبہ نہیں ہے کہ یہ رات لیلۃ القدر رمضان کے مہینے میں، یہ بات قرآن میں ہے. اور جو چیز اللہ کے کلام میں آ جائے بات ہی ختم ہو گئی، جھگڑا ہی ختم ہو گیا. چونکہ قرآن میں ہے کہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، قرآن رمضان کے مہینے میں اتارا گیا. اور یہاں اللہ نے فرمایا کہ انزلناہ فی لیلۃ القدر، تو معلوم ہوا کہ لیلۃ القدر جو ہے وہ رمضان کے مہینے. اب حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی نے فرمایا کہ جو سارا سال جاگے گا تو اس کو مل جائے گی. تو یہ عبادت کی طرف متوجہ کرنے کی شکل ہے. کچھ نہ کو بچہ ہے کیونکہ سارا سال جب آپ عبادت کریں گے تو رمضان کا مہینہ بھی تو سال میں آئے گا کہ نہیں آئے گا، تو اس میں لیلۃ القدر بھی ہوگی. ایک بات یہ ہے. دوسری بات یہ ہے کہ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے اصحاب اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اور ان سے اعلیٰ درجے میں حضرت ابن عباس، حضرت عبداللہ ابن عمر، یہ سارے صحابہ ابی ابن کعب فرماتے ہیں کہ وہ 27 کی رات میں ہوگی. تو ان کا فرمانا بھی سچ ہے کہ ان کو یہ رات 27ویں میں ملی ہے. تو جو جس کو ملا اس نے اسی کے مطابق روایت فرما دیا. جیسے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے 21 کی رات ہے. ان کو چونکہ یہ نشانیاں ان کو یہ علامات جو ہیں وہ 21 کی رات میں ملی ہیں، تو لہٰذا انہوں نے بھی کہہ دیا کہ لیلۃ القدر 21 کی رات میں. تو یہ اختلاف نہیں ہے، کیونکہ 21 میں بھی ہو سکتی ہے، رمضان کی پہلی رات میں بھی ہو سکتی ہے، 23 میں بھی ہو سکتی ہے، 25 میں بھی ہو سکتی ہے، 27 میں بھی ہو سکتی ہے، 29 میں بھی ہو سکتی ہے. لیکن جس بزرگ کو جس رات میں اس کے علامات مل گئے انہوں نے فرمایا کہ یہی لیلۃ القدر.
وقد قال الحافظ ابو القاسم الطبراني حدثنا اسحاق بن ابراهيم الديلي قال اخبرنا عبد الرزاق قال اخبرنا معمر بن قتادة واسم انه ما سمع اكرم يقول قال ابن عباس دعا عمر بن الخطاب اصحاب محمد صلى الله عليه وسلم فسألهم عن ليلة القدر فأجمعوا أنها في الأشهر الأواخر. قال ابن عباس وقلت لعمر إني لأعلم وإني لأظن أي ليلة القدر هي. فقال عمر وأي ليلة هي؟ فقلت سابعة تمضى سابعة تبقى في الأشهر الأواخر. اس روایت میں آتا ہے کہ حضرت ابن عباس فرماتی ہیں کہ حضرت عمر بن الخطاب نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور کے صحابہ کو جمع کیا اور آپ نے ان سے پوچھا کہ بتلائیں لیلۃ القدر کے بارے میں. ان سب نے کہا کہ لیلۃ القدر حق ہے لیکن رمضان کے آخری 10 دنوں میں. حضرت ابن عباس نے عرض کیا کہ امیر المومنین مجھے علم ہے یا فرمایا کہ میرا گمان ہے کہ لیلۃ القدر کب ہوگی؟ انہوں نے فرمایا کب ہوگی؟ انہوں نے فرمایا 27. تو حضرت عمر نے فرمایا کہ من این علمت ذالک، کہ ابن عباس تمہیں کیسے پتا ہے کہ 27 کی رات میں ہوگی؟ قال ابن عباس وقلت خلق اللہ 7 سماوات و7 ارضین و7 ایام. حضرت ابن عباس نے فرمایا کہ حضرت آپ دیکھیں کہ اللہ نے آسمان بھی 7 پیدا کیے اور زمینیں بھی اللہ نے 7 پیدا کی ہیں اور ہفتے کے اللہ نے 7 دن رکھے ہیں. وَإِنَّ الشَّهْرَ يَدُورُ عَلَى 7 خلق الانسان من 7 ويأكل من 7 ويسجد على 7. اور آپ نے فرمایا کہ یہ مہینہ جو ہے گویا کہ یہ سبا پہ دور کر رہا ہے. اللہ تبارک و تعالی نے انسان کو بھی سبا سے پیدا فرمایا ہے اور انسان جو ہے وہ 7 چیزیں کھاتا ہے. ويسجد على 7 اور 7 اعضاء پہ سجدہ کرتا ہے. والطواف البیت 7 اور اللہ کے گھر کے طواف کے بھی 7 چکر ہیں. ورمی الجبال 7 اور اسی طرح کنکریاں بھی ہم نے 7 ماننی ہے. اشیاء ذکرا فقال عمر لقد فتنت لامر ما فتنا له. حضرت عمر نے فرمایا کہ ابن عباس جس بات کو تم سمجھے ہو ہم نہیں سمجھ سکے. تو حضرت ابن عباس کا منشا یہ تھا کہ ان اللہ وتر یحب الوتر، اور اوتار میں اللہ کو 7 کا عدد محبوب ہے. اسی لیے تو اللہ نے ہر چیز میں 7 رکھے ہیں. تو اس لیے انہوں نے فرمایا کہ میری رائے یہی ہے کہ لیلۃ القدر جو ہے وہ بھی 27ویں کی رات میں ہوتی ہے یا کہ ان دلائل کے سامنے. تو حضرت عمر نے فرمایا کہ جس بات کو آپ نے سمجھا ہے ہم نہیں سمجھ سکے ہیں. وکان قتادہ یزید بن بن یعقوب بن سبین قال هو قول الله تبارک وتعالى فانبتنا فيها حبا وعنبا الآية وهذا اسناد جيد قوي ومتن غريب جدا والله اعلم. اور حضرت قتادہ فرماتے ہیں چونکہ انسان 7 چیزیں کھاتا ہے اس سے کیا مراد ہے؟ انہوں نے فرمایا قرآن میں آتا ہے وانبتنا فيها حبا وعنبا وقضبا وزيتونا ونخلا وحدائق غلبا وفاكهة وابا. اس میں 7 چیزوں کا ذکر ہے تو وہاں بھی 7 چیزوں کا ذکر ہے. مفسر فرماتے ہیں کہ سند تو اس کی بہت اچھی ہے لیکن متن کے اندر البتہ غرابت پائی جاتی ہے. وقیل انہا تکون فی لیلۃ 29، بعض فرماتے ہیں 29 کی رات ہے. وقال امام احمد حنبل حدثنا ابو سعید مولا بنی ہاشم حدثنا سعید بن سمد قال حدثنا عبداللہ بن محمد بن عقیل بن عبد الرحمن عن عبادہ بن الصامت رضی اللہ تعالی عنہ انہ سأل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لیلۃ القدر. اس روایت میں ہے کہ حضرت عبادہ بن الصامت رضی اللہ تعالی عنہ نے حضور پاک سے پوچھا لیلۃ القدر کے بارے میں. وقال رسول اللہ فی رمضان فالتمسوها فی العشر الاواخر، کہ رمضان کے مہینے میں آخری 10 دنوں میں تلاش کرو. فإنها فی وتر، اور رمضان کے وتر کے عشر میں جو وتر کے ایام ہیں یعنی 21 23 21 23 25 27 یا 29 او فی آخر لیلۃ
یا جب رمضان کی بالکل آخری رات ہوگی تو اس میں بھی لیلۃ القدر ہو سکتی ہے. وقال الامام احمد بن نصر داؤد وابو داؤد الطیالسی قال حدثنا عمران قال قال ابي ميمون ابي هريره رضي الله تعالى عنه رسول قال هي ليلة القدر وإنها في ليلة 7 أو 29 وإن الملائكة تلك الليلة في الأرض أكثر من عدد الحصى. تفرد الإمام زاد عباس بھی. اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور پاک نے فرمایا کہ لیلۃ القدر جو ہے 27 میں یا 29 میں ہوتی ہے اور ملائکہ زمین میں اتنے ہوتے ہیں کہ اتنا عدد دنیا میں کنکریاں یا ریت کے ذرے بھی نہیں، اس سے بھی زیادہ ملائکہ زمین میں آ جاتے ہیں. وقیل انها تكون في آخر ليلة حديث عن رواه الترمذي والنسائي من حديث ابي الرحمن ابي نبي بكر ان رسول قال في 9 بقينا جب 9 دن باقی رہے او 7 يبقينا او 5 يبقينا او 3 او آخر ليلة القدر. یہ آپ نے فرمایا کہ رمضان کی آخری رات جو ہے اس میں بھی لیلۃ القدر ہو سکتی ہے، اس میں تلاش کریں. وقال الترمذي حسن صحيح وفي المسند من طريق ابي سمع نبي ونبي سئل ان اخر ليله فصل. قال الشافعي رحمه الله في هذه الروايات صدرت النبي صلى الله عليه وسلم جوابا للسائل اذا قيل له ونلتمس ليله القدر في الليله الفلانيه يقول نعم وإنما ليلة القدر ليلة معينة لا تنتقل. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ان سب روایات سے جو معلوم ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ لوگوں نے جب حضور سے پوچھا کہ یا رسول اللہ لیلۃ القدر 21 میں ہو سکتی ہے، آپ نے فرمایا ہاں. 23 میں آپ نے فرمایا ہاں کہ نام. مطلب آپ نے فرمایا کہ لیلۃ القدر تو لازماً ایک رات ہے، یہ تو نہیں ہے کہ منتقل ہوتی رہے کبھی 21 میں کبھی 23 میں. یہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی اپنی تحقیق مبارک ہے. نقل الترمذی عن ابي معن اور نبی کو قال ليلة القدر تنتقل بالعشر الاواخر وهذا الذي قال به كلام النصارى مالك الصوري وابن وإسحاق بن سورة وابن المزني وابو بكر وخزيمة وغيرهم وهو ما كان الشافعي نقل قاضيا واشهد الله اعلم. لیکن امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ امام مالک، امام سفیان ثوری، امام احمد بن حنبل، اسحاق بن راہویہ، ابو ثور مزنی، ابو بکر بن خزیمہ یہ فرماتی ہیں کہ یہ رات منتقل ہوتی ہے، کبھی 21 میں ہوتی ہے کبھی 23 میں ہوتی ہے. یعنی امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ منتقل نہیں ہوتی، یعنی ایک قول میں. دوسرے قول میں امام شافعی بھی اسی بات کے قائل ہیں کہ یہ منتقل ہوتی ہے، کبھی 21 میں ہوتی ہے کبھی 23 میں ہوتی ہے کبھی 25 میں ہوتی ہے. وقد يستند هذا القول ما ثبت في الصحيحين ان عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما ان رجال من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم رأوا في المنام السبع الاواخر من رمضان فقال ثم على رؤيا كنت واضع بالسبع الاواخر كان متحريا وترى بالسبع الاواخر. اس روایت میں آتا ہے جو صحیحین کے اندر ہے، امام بخاری اور امام مسلم نے اس روایت کو نقل فرمایا ہے. حضرت عبداللہ نے فرماتی ہیں کہ کچھ صحابہ نے دکھایا، خواب دیکھا لیلۃ القدر کے بارے میں، تو ان سب کا خواب جو تھا وہ تقریباً یہی تھا کہ 7 الاواخر آخری 7 دن جو ہے اس کے اندر ہوتی ہے لیلۃ القدر. آپ نے فرمایا بس اسی میں تم تلاش کیا کرو. وفيما آيتنا عائشة رضي الله عنها قالت تحروا ليلة القدر من العشر الأواخر من رمضان البخاری. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے بی بی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ سے روایت فرمائی ہے کہ حضور پاک نے فرمایا کہ لیلۃ القدر جو ہے اس کو رمضان کے آخری عشرے کے اندر تلاش کرو. وَيَحْتَجُّ لِلشَّافِعِيِّ أَنَّهَا لَا تَنْتَقِلُ وَإِنَّهَا مُعَيَّنَةٌ مِنَ الشَّهْرِ بِمَا رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ فِي صَحِيحِهِ أَنَّ عُبَادَةَ بْنِ صَامِتٍ قَالَ خَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِيُخْبِرَنَا بِلَيْلَةِ الْقَدْرِ فَطَلَعَهَا رَجُلٌ مِنَ الْمُسْلِمِينَ
فقال خرجت لأخبركم بليلة القدر وترى فلان وفلان فرفعت وعسى أن يكون خيرا لكم فالتمسوها في التاسعة والسابعة والخامسة. ابو مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتی ہیں کہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتی ہیں کہ یہ ایک ہی رات ہے، کبھی منتقل نہیں ہوتی. اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ اس روایت سے دلیل پکڑتے ہیں کہ حضرت عبادۃ بن الصامت فرماتی ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر سے تشریف لائے تاکہ ہمیں خبر دیں لیلۃ القدر کے بارے میں کہ لیلۃ القدر جو ہے وہ کب ہوتی ہے. لیکن دو آدمی آپس میں جھگڑ رہے تھے، حضور کی توجہ ادھر ہو گئی اور اللہ نے آپ کے ذہن مبارک سے وہ بات اٹھا لی. اب میں بھی اب مجھے میرے ذہن میں نہیں ہے، شاید اسی میں تمہارے لیے بہتری ہو. لہٰذا فالتمسوها بالتاسعة، لہٰذا تم 29 میں 27 میں اور 5 میں 25 میں تلاش کیا کرو. وجدت لم تكن بين مسمرة تعين معظم العلم بعينها في كل سنة إذ لو كانت تنتقل ما علم تعين إلا ذلك العام فقط اللهم إلا يكنه إنما خرج ليعلمهم بتلك السنة فقط. اب مفسر فرماتا ہے کہ انہوں نے اس سے دلیل پکڑی گئی. اس کا معنی یہ ہے کہ وہ معین جو ہے ہر سال کے اندر نہیں ہے. فرماتے ہیں کہ اس سال کے بارے میں حضور نکلے تھے خبر دینے کے لیے. فتح فلان و فلان فرفعت، دو آدمی جھگڑ رہے تھے اس لیے اللہ نے وہ آپ کے ذہن مبارک سے اٹھا لی. وفی استئناس ما كان الممارات تقطع الفائدة والمنافع. اسی لیے مفسر فرماتے ہیں کہ حکم ہے کہ جھگڑے نہ کیا کرو، بلا وجہ جھگڑوں میں نہ پڑا کرو، اس سے علم اٹھ جاتا ہے. کما جاء الذين ابتلوا بالذنب يصيبه. اور ایک حدیث مبارک میں آتا ہے کہ انسان گناہوں کی وجہ سے اپنے رزق سے محروم ہو جاتا ہے. اللہ نے رزق دینا ہوتا ہے لیکن گناہ کی وجہ سے اللہ اس کو محروم کر دیتے ہیں. وقول فلوفیت اے رفیع المتعین علیکم النار فی الکلیت موجود ہے کما یقولہ با جہلت الشیعۃ. باقی رفعت کا معنی یہ ہے کہ اس کی تعیین کا جو اللہ نے علم دیا تھا وہ اللہ تبارک و تعالی نے دینوں سے اٹھا لیا. یہ معنی نہیں کہ لیلۃ القدر ہی اٹھ گئی، جیسے شیعہ کا عقیدہ ہے وہ کہتے ہیں لیلۃ القدر بس ایک دفعہ تھی، اس کے بعد لیلۃ القدر ہے ہی نہیں. تو یہ شیعہ کا قول ہے اور لا اصل لہا ولا سند لہا، کوئی حقیقت نہیں ہے اس کیونکہ حضور نے تو اس کے بعد اگر وہ اٹھ گئی تو فرماتے بھئی اب تو لیلۃ القدر نہیں ہوگی نا. لیکن آپ نے تو فرمایا کہ بھی تلاش کرو، تم اس کو 27ویں کی رات میں 25ویں کی رات میں 29ویں کی رات میں تلاش کیا کرو. ہوگی تو تلاش کریں، جب اٹھ گئی تو تلاش کرنے کا کیا معنی. وقال وصائن يكون خير لكم من التعين لكم إن كان محمد اجتهد الطلاب في طوائف جمال رعايها وكان أكثر للعبادة بخلاف ما إذا علموا أينها فإنها كانت لهم تتقاصر على قيامها فقط. اب مفضل فرماتا ہے کہ حضور نے فرمایا کہ یہ علم کی تعین کا اٹھ جانا جو ہے تمہارے لیے بہتر ہے. اس کی کیا وجہ ہے؟ انہوں نے کہا کہ اگر رات معین ہو جاتی تو پھر ہر آدمی اسی رات میں عبادت کرتا. جب معین نہیں رہی تو ہر آدمی جو ہے پورے رمضان میں محنت کرے گا اور آخری عشرے میں محنت کرے گا، ہر رات جاگے گا، ہر رات عبادت کرے گا. اس لیے اللہ تبارک و تعالی نے اس کا علم جو تھا وہ اٹھا لیا. وَإِنَّمَا اقْتَضَتِ الْحِكْمَةُ إِبْهَامَهَا لِتَعُمُّ الْعِبَادَةُ جَمِيعَ الشَّهْرِ فِي ابْتِغَائِهَا. اسی میں یہ حکمت ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے وہ تعیین کا علم جو تھا وہ اٹھا لیا تاکہ پورا مہینہ انسان کوشش کرے اکثر اور آخری 10 دنوں میں زیادہ محنت کرے. ولہذا كان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم يعتكف العشر الاواخر من رمضان حتى توفاه الله عز وجل. حضور ہمیشہ رمضان کے آخری 10 دن جو ہے اعتکاف فرماتے تھے، اپنی وفات تک اعتکاف فرماتے رہے. ثم اعتکف ازواجہ من بعدہ، اس کے بعد حضور کی بیویاں ازواج النبی امہات المؤمنین جو ہیں وہ بھی اعتکاف فرماتی تھی. فلومان امرکان السمیات کو العشر واخر رمضان وقال عائشہ کان صلی اللہ داخل العشر احیا اللیل وایقظ اہلہ وشد المئزر اخرجاه. اسی لیے بی بی عائشہ فرماتی ہے کہ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا دخل العشر،
جب آخری رات 10 دن باقی رہتے آپ تقریباً پوری رات جاگتے تھے اور اپنے گھر والوں کو بھی جگاتے تھے. وہ شد المئزر کا معنی ہے کہ اب عورتوں کی طرف توجہ بھی نہیں فرماتے تھے، بیویوں کی طرف. اسی طرح امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے یہ روایت بھی نقل فرمائی ہے کہ بی بی عائشہ فرماتی ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے جتنی محنت آخری 10 دنوں میں فرماتے تھے اتنی پہلے نہیں فرماتے تھے. وہذا معنی قول شد المئزر وقیل المراد بذلك اعتدال النساء ويحتمل ان يكون قراءة نبذ انما رواه الامام احمد. شد المئزر کے چادر کس کے باندھ لیتے تھے. ایک معنی یہ ہے کہ عبادت میں کھڑے ہو جاتے تھے اور ایک معنی یہ ہے کہ بیویوں کے پاس بھی توجہ نہیں فرماتے. اور بعض علماء فرماتے ہیں کہ دونوں معنی بھی مراد ہو سکتے ہیں. رواه احمد حدثنا شريح قال حدثنا ابو معشر الشام بن ابي عائشة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا بقي 10 من رمضان شد مئزره واعتدل نساءه. تو یہاں یہ بھی آ گیا کہ رمضان کے آخری 10 دنوں میں پھر حضور اپنی بیویوں کی طرف توجہ بھی نہیں فرماتے. فقط حقان مریم النجمی ریاض اشوی تصویر تطلب اللیل على الصباح لا يترجح ما منها لیلة على اخرى رأيته. اور ایک روایت میں امام مالک فرماتے ہیں کہ بھی آخری 10 راتیں جو ہیں ہر رات میں محنت کرو، اس میں کسی خاص رات کی تعین کی ضرورت ہی نہیں ہے. المستبرک صاحب نے دعائیں بھی جمیل اوقات فی شہر رمضان اکثر. اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اور مستحب یہ ہے کہ رمضان کے پورے مہینے میں اور خاص طور پہ آخری 10 دنوں میں آدمی زیادہ سے زیادہ دعا کرے، زیادہ سے زیادہ اللہ سے مانگنے کی کوشش کرے. اور سب سے افضل دعا وہی ہے اللہم انی اسألک العفو والعافیۃ. اور بھی سیدھے ہیں اللہم انی اسألک العفو والعافیۃ والمعافاۃ الدائمۃ فی الدین والدنیا والآخرہ. اللہم انی اسألک العفو والعافیہ ودوام العافیہ وتمام العافیہ والشکر علی العافیہ. اللہم انک عفو کریم عظیم تحب العفو فاعف. یعنی جو بھی مانگے یہ مانگے. اس لیے مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتی ہیں کہ آخری 10 میں اور 10 کے پھر جو اوتار ہیں یعنی 21 ہے اس میں اور زیادہ دعائیں مانگے. والمستحب ان یکثر من ھذا الدعاء. اور مستحب امر یہی ہے کہ یہ دعا زیادہ مانگے. اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی لما رواه الامام احمد بن یزید بن ہارون حدثنا الجویری والسیمی عاصم الله بن ناش قال یا رسول اللہ ان وافقت لیلۃ القدر فما ادعو. بی بی عائشہ نے حضور سے پوچھا تھا کہ یا رسول اللہ ثواب فرمائیں اگر مجھے لیلۃ القدر مل جائے تو میں کیا دعا مانگوں؟ قال قولی اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی. وقد رواه الترمذي والنسائي بن ماجه من طريق احمد بن حسن عبد الله بن براد قال قلت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم أرأيت إن علمت أي ليلة ليلة القدر ما أقول فيها. اگر علم ہو جائے تو میں کیا مانگوں؟ فرمایا قولی اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی. وهذا لفظ الترمذي ثم قال هذا حديث حسن صحيح وأخرجه الحاكم بمسند وقال سين شد الشيخين ورواه النسائي من طريق سفيان بن مسلم سليمان بن قريب قال قلت يا رسول الله أرأيت إن وافقت ليلة القدر ما أقول فيها؟ قال قولي اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. تو اب بات کو سمجھ لیں. اس بات کا خلاصہ کہ یہ بات تو واضح ہو گئی الحمدللہ کہ لیلۃ القدر ہے اور ہر سال ہوتی. یہ نہیں کہ حضور کے زمانے میں تھی اور اس کے بعد ختم ہو گئی، یہ بات غلط ہے. ہر سال میں لیلۃ القدر ہوتی ہے. ایک بات.
دوسری یہ بات بھی متعین ہو گئی، اسی لیے ہم نے اتنی حدیثیں پڑھی ہیں، اتنی آثار پڑھے ہیں، صحابہ کے اقوال پڑھے ہیں تاکہ بات واضح ہو جائے۔ دوسری یہ بات بھی واضح ہو گئی کہ لیلۃ القدر ہر سال ہے اور ہوتی بھی رمضان کے مہینے۔ دو باتیں۔ تیسری یہ بات بھی واضح ہو گئی کہ رمضان کے بھی آخری عشرے میں زیادہ امید ہے، ورنہ پورے رمضان میں بھی ہو سکتی ہے، لیکن زیادہ جو حکم حضور پاک نے دیا اور آخری عشرے میں اعتکاف بھی بیٹھے، اس لیے کہ اب 24 گھنٹے اللہ کے دروازے پہ بیٹھ گئے، اور پھر آپ نے یہ بھی حکم دیا کہ آخری عشرے میں بھی جو اوتار ہیں، اوتار یعنی وتر ہیں، جیسے 21 ہے، 23 ہے، 25 ہے، 27 ہے، 29 ہے، اس میں تلاش، یہ باتیں جو ہیں واضح ہو۔ اور اسی طرح یہ بات بھی واضح ہو گئی کہ لیلۃ القدر جو ہے یہ حضور کی امت پہ اللہ کا انعام ہے، اس سے پہلے کسی امت کو یہ نہیں ملا، کیونکہ اس حدیث سے سمجھ آتا ہے کہ جب حضور نے دیکھا کہ ایک بنی اسرائیل کے آدمی نے 1000 مہینے قیام کیا اور جہاد کیا تو آپ کو بڑا تعجب ہوا، اللہ نے آپ کو لیلۃ القدر عطا فرمایا۔ تو یہ دلیل ہے کہ پہلی امتوں میں لیلۃ القدر نہیں تھی، صرف امت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو ملی۔ جیسے اموال غنیمت کا استعمال کرنا حضور کی امت کو ملا ہے، پہلے زمانے میں نہیں تھا، احلت لی الغنائم۔ اور اسی طرح پہلے زمانے میں ماں سوا مسجد کے نماز نہیں ہوتی تھی، لیکن اللہ نے حضور کی امت میں انعام فرمایا کہ جعلت لی الارض مسجدا وطہورا، کہ اب اللہ کی ساری زمین مسجد ہے، جہاں بھی کھڑے ہو کے نماز پڑھو قبول ہو جائے۔ یہ انعامات الہی ہیں جو حضور کی امت کو ملے، اور یہ انعام الہی ہے کہ حضور کی امت سب سے تھوڑی ہے لیکن شان میں سب سے زیادہ ہے۔ کنتم خیر امت اخرجت للناس، قرآن فرماتا ہے کہ خیر امت جو ہے وہ حضور کی امت ہے، اور حدیث مبارک میں بھی آتا ہے کہ انا خاتم الانبیاء وانتم خاتم الامم، کہ میں سب سے آخری نبی اور تم سب سے آخری امت ہو، یعنی میرے بعد نبی کوئی نہیں، تمہارے بعد امت کوئی۔ یہ شان بھی حضور پاک کی امت کو ملا ہے صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وسلم۔ اور چوتھا مسئلہ یہ معلوم ہوا کہ لیلۃ القدر کی علامات بھی ہیں، نشانیاں بھی ہیں۔ سب سے بڑی نشانی تو یہ ہے کہ جب صبح کو سورج نکلے گا تو اس میں تیزی نہیں ہوگی، شعاعیں نہیں ہوں گی، ایک سفید قرص ہوگا، کچھ دیر کے بعد پھر روشنی ہوگی۔ تو اس کا معنی یہ ہے کہ آدمی کو آخری 10 دن کی جو راتیں ہیں تو صبح کو سورج پر بھی نظر کرنی چاہیے تاکہ اندازہ ہو جائے کہ ہمیں لیلۃ القدر ملی تھی کہ نہیں ملی۔ اور بعض علامات یہ لکھی گئی ہیں کہ وہ لیلہ جو ہے لیلۃ یعنی معتدلہ سمحہ، ایسی رات ہوتی ہے نہ زیادہ ٹھنڈی نہ زیادہ گرم، بالکل معتدل۔ اور بعض علماء نے یہ علامات بھی لکھی ہیں کہ اس رات میں کوئی ستارہ نہیں ٹوٹتا شیطانوں کو مارنے کے لیے۔ اور بعض علماء نے یہ بھی لکھا ہے کہ اس رات میں انسان کو اگر لیلۃ القدر مل جائے تو اس کے دل کو سکون اور اطمینان اور راحت اور تسکین حاصل ہوتی ہے۔ اور تیسری بات یہ بھی ہے کہ وہ ایک ایسی رات ہے جس میں اللہ کے فرشتے جو ہیں سارے کے سارے فرشتے زمین پہ آتے ہیں، الملائکہ جنس الملائکہ مراد ہے، اور حضرت جبریل بھی تشریف لے آتے ہیں،
اور آنے کے بعد وہ حضور کی امتیوں کو سلام بھی فرماتے ہیں، حتیٰ کہ بعض روایات میں آتا ہے کہ مصافحہ بھی فرماتے ہیں، لیکن آدمی کو پتہ نہیں چلتا، وہ انسان کی شکل میں ہوتے ہیں، کیونکہ فرشتہ اگر اپنی شکل میں ہو تو ہم دیکھ ہی نہیں سکتے اس کو۔ اور اسی طرح یہ بھی علماء نے لکھا ہے کہ آدمی اگر کوشش کرے، محنت کرے تو لیلۃ القدر مل سکتی ہے، اور مل جائے تو کیا کرے؟ تو حضور نے یہ بھی بتلا دیا کہ سب سے افضل یہ ہے کہ دعا کرے، اور دعاؤں میں بھی یہ دعا زیادہ کرے، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی۔ تو الحمدللہ لیلۃ القدر کے بارے میں ہم نے یہ معلومات جو ہیں وہ اللہ کی رحمت سے حاصل کی ہے۔ کہتے ہیں جی کہ میں 4 مہینے کے لیے پاکستان سے ڈپٹی پہ آیا ہوں، پہلی دفعہ میں مدینہ منورہ گیا، واپسی پر نہ میں نے احرام باندھا نہ عمرہ کیا، میرے لیے کیا حکم ہے؟ امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ آدمی جب میقات سے باہر جائے، مثلا آپ چھٹی پہ پاکستان جاتے ہیں، بنگلہ دیش جاتے ہیں، ہندوستان جاتے ہیں، یا مدینہ منورہ جاتے ہیں، یا طائف جاتے ہیں، ریاض جاتے ہیں، تو واپسی پہ میقات ہے، وہ کہتے ہیں بغیر احرام کے نہ آئے، کہ وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 5 مواقیت، حضور نے 5 میقات مقرر فرما دیے، اور فرما دیا کہ ان سے بغیر احرام کے اگر تمہاری نیت مکہ جانے کی ہے تو پھر بغیر احرام کے نہ آؤ۔ امام صاحب فرماتی ہیں کہ اگر کوئی آدمی جیسے یہ بھائی مدینے سے میقات سے بغیر احرام کے آگے، فرماتے ہیں کہ یا تو فوراً عمرہ کرے میقات میں جا کے، اقرب میقات یہ ہے کہ مدینہ شریف تو دور ہے لیکن طائف کا میقات تو 70 کلومیٹر پہ ہے، اسی طرح رابق جو ہے تقریباً 100 کلومیٹر پہ ہے، وہاں سے جا کے عمرہ کر لے تو ٹھیک ہے، ورنہ اس کو دم دینی پڑے گی اور عمرہ بھی کرنا پڑے گا، یعنی اگر میقات سے نہیں کرے گا مسجد عائشہ سے کرے دم دینی پڑے گی۔ امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ اس مسئلے میں بالکل ان کے پاس کوئی لچک ہے ہی نہیں، اور ان کی دلیل کیا ہے؟ یاد رکھیں کہ تمام ائمہ اربعہ برحق ہیں، اللہ ان پہ کروڑوں رحمتیں فرمائے، کسی کے بارے میں دل میں برا خیال نہ رکھا کرو، کیونکہ اگر آدمی ائمہ فقہا محدثین اولیاء اللہ یا علماء کے بارے میں سوء ظن رکھے تو اس کا خاتمہ ایمان پہ نہیں ہوتا، کیونکہ وہ اللہ کے اولیاء ہیں، من عادی ولیا فقد آذنتہ بالحرب، اور جو اللہ سے لڑے گا تو مارا جائے گا نا۔ امام صاحب کی دلیل یہ ہے کہ بھی جب میقات بنائے ہی اسی لیے گئے ہیں تو اب اس سے بغیر احرام کے آدمی کیسے گزر سکتا ہے؟ ورنہ میقات معین کرنے کی ضرورت کیا تھی؟ اور دوسری دلیل ان کی یہ ہے کہ کیا ساری زندگی حضور پاک کبھی میقات سے بغیر احرام کے مکے میں آئے ہیں؟ حضور پاک جب بھی آئے احرام باندھ کیا، ایک دفعہ کافروں نے روک دیا، آپ واپس چلے گئے، پھر اگلے دفعہ پھر احرام باندھ کیا ہے۔ صرف فتح مکہ کے موقع پہ حضور پاک نے احرام نہیں باندھا، لیکن ساتھ وضاحت کر دی کہ ان اللہ حل لی، اللہ نے میرے لیے حرم کو حلال کیا۔ اور اسی طرح امام صاحب فرماتے ہیں کہ بھی یہ تو حکم ہے اور پھر حضور کا اپنا عمل مبارک بھی ہے۔
البتہ باقی ائمہ کرام جو ہیں، امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ، امام شافعی فرماتے ہیں کہ اگر اس کی عمرے کی نیت ہے یا حج کی نیت ہے اور پھر بغیر احرام کے آتا ہے تو دم پڑ جائے گی۔ اگر اس کی نیت نہ حج ہے نہ عمرہ ہے، کسی کو ملنے گیا تھا، زیارت کرنے کے لیے گیا تھا، واپس آ گیا، وہ کہتے ہیں احرام نہیں باندھا تو کوئی دم نہیں ہوگی۔ کیوں؟ وہ فرماتے ہیں کہ ایک حدیث میں ہے لمن اراد الحج والعمرہ، احرام اس کے لیے ہے جو حج یا عمرے کا ارادہ کرے، اس کا تو ارادہ ہے ہی نہیں۔ اسی لیے اچھا باقی تمام فقہا یہ کہتے ہیں کہ مثلا ایک آدمی ڈرائیور ہے، وہ روزانہ مدینہ منورہ جاتا ہے، طائف جاتا ہے، اس کے لیے ضروری نہیں ہے کہ روز احرام باندھے، چونکہ تکلیف ہے، ما لا یطاق ہے، وہ کر نہیں سکتا ہے۔ اسی طرح بعض لکڑہارے ہوتے ہیں، وہ لکڑیاں چنتے چنتے میقات کراس کر جاتے ہیں، پھر واپس آ جاتے ہیں، ان کے لیے بھی ضروری نہیں۔ لیکن ایک مسئلہ سمجھ لو کہ جو امام فرماتے ہیں کہ اگر نیت نہیں تھی یا نوکری تھی یا ڈیوٹی تھی، وہ بھی کہتے ہیں دم نہیں پڑے گی، لیکن وہ یہ نہیں کہتے کہ اگر عمرہ کرے تو ٹھیک نہیں ہے، ان کے نزدیک بھی عمرہ کرنا افضل ہے، لیکن اگر نہ کیا تو دم نہیں ہوگی، جرمانہ نہیں ہوگا۔ امام صاحب فرماتے ہیں دم ہوگی۔ اس لیے کوشش یہی کیا کریں کہ اللہ تبارک و تعالی اگر موقع دیتا ہے، لوگ لاکھوں روپے خرچ کر کے عمرے کے لیے آتے ہیں، آپ مدینہ شریف جا رہے ہیں، میقات بھی مل گیا ہے، واپسی پہ آج کل عمرے میں کیا ہے 1 گھنٹہ 2 گھنٹے لگ جائیں۔ کوشش یہی کیا کریں کہ عمرہ کریں۔ بہرحال اگر آپ حنفی ہیں تو آپ پر دم ہے، اور اگر حنبلی یا شافعی ہیں تو دم نہیں۔ کہتے جی کہ ہمارے علاقے میں لوگ مرنے والے کے بعد جو ہے جنازے کے بعد ہیلا اسقاط کرتے ہیں، بالکل بدعت۔ اس کو دھیلے کا بھی فائدہ نہیں ہوتا۔ ہاں بعض فقہا نے یہ لکھا ہے کہ مثلا ایک آدمی بیمار ہوا، اس کی بیماری میں نمازیں قضا ہو گئی، اس کے روزے قضا ہو گئے، تو وہ کہتے ہیں کہ بعد میں سب کی طرف سے صدقہ ادا کر دے۔ اور صدقہ کیا ہوتا ہے کہ اگر اس نے اطعام ہے نا جی، ایک آدمی کے کھانے کے پیسے 2 وقت کے کھانے کے پیسے ادا کر۔ اور اسی طرح نماز کے لیے بھی حکم ہے کہ اگر جو ہے تو 1 سا دے دے، اگر گندم ہے تو 1/2 سا دے دے، وہ تو اس کو فائدہ انشاءاللہ دے گا۔ لیکن یہ مرنے کے بعد پیسے تقسیم کرنے یا قبر پہ کھڑے ہو کے ہیلے اسقاط کرنے، یہ تو خالص بدعت ہے۔ کہتے ہیں جی کہ مرنے والے کے گھر میں جا کے ہاتھ اٹھا کے ہر آدمی آتا ہے دعا کرو ہاتھ اٹھاؤ، یہ ضروری نہیں ہے۔ اتنا کہنا کافی ہوتا ہے کہ عظم اللہ اجرکم، اللہ تم لوگوں کو زیادہ سے زیادہ اجر عطا فرمائے، اللہ اس کی مغفرت فرمائے، اللہ اس کے درجات بلند فرمائے، اتنی دعا کر سکتے ہیں، ورنہ ہر وقت ہر آدمی آئے ہاتھ اٹھاؤ، ہر آدمی آئے ہاتھ اٹھاؤ، یہ ثابت نہیں۔ اسی طرح اگر مرنے والے کے گھر میں جو لوگ اس کے رشتہ دار وغیرہ آتے ہیں، تو وہ چونکہ وہاں کوئی ہوٹل نہیں ہوتا اور انتظام بھی نہیں ہوتا، تو مرنے والے کے گھر سے کھانا کھاتے بالکل ناجائز۔ بلکہ سنت یہ ہے کہ جب کوئی آدمی مر جائے تو اس کے ہمسائے 3 دن تک کھانا بھیجیں، نہ کہ خود کھائیں۔ ایک ان کا آدمی مر گیا، وہ اپنے غم میں ہے، اب ایک اور غم کے بیچ میں مہمان بیٹھے ہوئے، ان کے کھانے کا بھی انتظام کرو، یہ بالکل ناجائز۔ وہاں انتظام نہیں ہے تو آپ دعا کر کے چلے جائیں، ضروری ہے آپ نے ٹھہرنا ہے، ڈیرا لگانا ہے وہاں۔ کہتے جی کہ ہمارے علاقے میں
لڑکی کی جب شادی ہوتی ہے، رخصتی ہوتی ہے، تو رخصتی کرنے کے ساتھ اس کے لیے قرآن پاک بھی ساتھ بھیجا جاتا ہے، خالص بدعت ہے۔ قرآن بھیجنے کا کیا فائدہ ہوگا جب وہ قرآن پڑھے ہی نہ، قرآن پر عمل ہی نہ کرے، بیوٹی پارلر سے میک اپ کر کے نکلی ہو اور صبح کی نماز بھی برباد ہو جائے تو شادی میں گزر گئی نا، شادی کی رات ہے، تو قرآن اس کو کیا فائدہ دے گا اور لعنت کرے گا قرآن۔ چونکہ حدیث میں آتا ہے کہ جو آدمی قرآن پڑھے اور اس پہ عمل نہ کرے تو اس پہ قرآن لعنت کرتا ہے۔ رب قاری القرآن یقرأ القرآن، بعض قرآن پڑھنے والے جو ہیں قرآن پڑھتے ہیں اور قرآن ان کو لعنت کر رہا ہوتا ہے، یہ بالکل بدعت ہے۔ استنجا مٹی کے ساتھ کرتے ہیں مرنے والے کا، وہ تو کسی چیز سے بھی کریں، مقصد تو صفائی ہے۔ میرے بھائی بات سنیں اور سمجھیں کہ حج کے لیے جو افضل طریقہ ہے اور مسنون ہے وہ تو یہی ہے کہ آپ غسل کریں، خوشبو بدن کو لگائیں، احرام باندھیں، اللہ موقع دے 2 رکعت پڑھیں، ورنہ نہ بھی پڑھیں تو ضروری نہیں ہے۔ حج کی نیت کر کے 8 تاریخ کو ظہر سے پہلے مینا میں پہنچ جائیں اور 5 نمازیں مینا میں ادا کریں، یعنی ظہر، عصر، مغرب، عشاء اور فجر، رات وہیں رہے۔ صبح 9 تاریخ ہو جائے گی، فجر کی نماز مینا میں پڑھیں، جب سورج نکلے اور تھوڑی تھوڑی دھوپ آنے لگے تو اب عرفات کے لیے روانہ ہو جائیں۔ سارا دن عرفات میں رہیں، جب سورج ڈوب جائے تو مغرب کی نماز عرفات میں نہ پڑھیں، سورج ڈوبنے کے بعد عرفات سے نکلیں، مزدلفہ میں آنے کے بعد دونوں نمازیں مغرب اور عشاء جو ہیں جمع کر کے پڑھیں، پہلے مغرب پڑھیں گے، بعد میں عشاء پڑھیں، پھر ساری رات وہیں رہیں، صبح کی نماز بھی مزدلفہ میں پڑھیں اور سورج نکلنے سے پہلے مینا کی طرف روانہ ہو جائے۔ مینا میں آ کے کنکری ماریں، قربانی کریں، سر پہ اس طرح پھروائیں، احرام کھول دیں۔ اب مکے میں آ کے طواف زیارت کریں، صفا مروہ دوڑیں، پھر مینا جائیں، یعنی پھر 11 کی رات، 11 کا دن، 12 کی رات، 12 کا دن مینا میں گزاریں۔ سنت یہ ہے۔ اور روزانہ 3 شیطانوں پہ کنکریاں ماریں، پہلے دن صرف 1 شیطان کو کنکری ماریں، یہ تو ہے سنت طریقہ۔ اب یہ ہے کہ حالات ہیں، مثلا ایک آدمی ہے، ملازم ہے، اس کی ڈیوٹی ہے، اس کو چھٹی ہی 1 دن کی مل رہی ہے، وہ کیا کرے؟ اس کے لیے میں نے عرض کیا تھا کہ وہ احرام باندھ کے سیدھا عرفات چلا جائے، مزدلفہ آئے، مینا آ کے کنکری مارے، بال کٹائے، احرام کھول دے، ڈیوٹی پہ آ جائے، پھر جب موقع ملے طواف زیارت کرے، پھر 11 اور 12 کو جب موقع ملے جا کے کنکریاں مار لے۔ یہ ان کے لیے ہے جن کے پاس گنجائش ہی نہیں ہے، اگر گنجائش ہے تو پھر تو وہاں رہنا سنت ہے۔ اچھا، اسی طرح اب یہ بھی ہوتا ہے کہ حجاج کرام اتنے زیادہ ہو گئے ہیں کہ مینا میں جگہ بھی نہیں پوری ہوتی، خیمے مزدلفہ میں چلے جاتے، تو مجبوری ہے، حل کوئی نہیں۔
تو اس لیے جو مزدلفہ میں رہ رہے ہیں وہ بھی تو کوئی مینا کے باہر ہی رہ رہے ہیں، تو لہذا اگر کوئی واپس مکے میں آ گیا، مکے میں رہتا رہے اور جا کے کنکریاں مار لے تو اس پر بھی کوئی جرمانہ۔ بات کو سمجھ لیں، اگر اللہ توفیق دے تو پھر سنت کے مطابق حج ادا کرو۔ ایک ہے مجبوری، اس بیچارے کی ڈیوٹی ہے، وہ کیا کرے؟ ڈاکٹر ہے، حرم کا خادم ہے، حرم میں صفائی والے لوگ ہیں، اگر یہ حج میں چلے جائیں اللہ معاف فرمائے حرم میں تو اتنا گند ہو جائے کہ آپ طواف ہی نہیں کر سکیں گے، اتنی بدبو ہو جائے گی۔ یہ تو ان کی بھائی کیا ہے، کیا ہے اچھی بات، ادھر چلے جاؤ، جا کے لکھو پڑھو لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ اب جناب یہ سے ایک ہے مجبوری ہے، اس کے بعد ایک آدمی ہے وہ غریب آدمی ہے، مکے میں ہے، حج کرنا چاہتا ہے، اس کے بعد خیمے کا پیسہ ہی نہیں ہے تو کہاں رہے گا؟ تو وہ بھی ایسے ہی چلا جائے، واپس آ جائے، کوئی بات نہیں۔ کہتے جی کہ آج کل بڑی بحثیں ہو رہی ہیں، کوئی امام کو مانتا ہے کوئی نہیں مانتا، تمہیں کیا ہے بھائی، ان کی باتوں کو چھوڑو۔ بہرحال یہ بات یاد رکھو کہ امام کے بغیر گزارا نہیں ہوتا، نہ حکومت چلتی ہے نہ نماز ہوتی ہے۔ جب تک حاکم نہ ہو نظام چلے گا، جب تک امیر نہ ہو نظام چلے گا، جب تک امام نہ ہو نماز جماعت کے ساتھ ہو سکتی ہے۔ انہوں نے کہا ہونا، باقی کوئی نہ مانے اس کی مرضی ہے۔ کہتے ہیں جی کہ نماز مغرب کا وقت جو ہے امام شافعی رحمت اللہ علیہ اور امام احمد ابن حنبل رحمت اللہ علیہ کے نزدیک سورج ڈوبنے کے بعد جو سرخی ہے، حمرہ ہے، شفق احمر ہے، وہ جب غائب ہو جائے تو مغرب کا وقت ختم ہو گیا۔ امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ شفق احمر کے ڈوب جانے کے بعد ایک سپیدی آتی ہے، اس سپیدی کے ڈوب جانے کے بعد عشاء کا وقت شروع ہوتا ہے۔ ان کے نزدیک یعنی مغرب کا وقت جو ہے وہ لمبا ہے۔ وہ فرماتے ہیں شفق احمر جو سرخی ہے سورج ڈوبنے کے بعد، آپ کبھی باہر ہوں نا سفر میں، جنگل میں، صحرا میں، دیکھیں کہ جب سورج ڈوبے تو بعد میں سرخی ہوگی۔ وہ فرماتے ہیں سرخی ڈوبنے کے بعد ایک سپیدی نظر آئے گی، وہ سپیدی ڈوب جائے تو اب عشاء کا وقت شروع ہوگا۔ چونکہ وہ ایک حدیث مبارک سے استدلال فرماتے ہیں کہ حضور پاک نے فرمایا کہ لولا ان اشق علی امتی، اگر میں اپنی امت کے لیے مشقت نہ سمجھتا تو میں ان کو حکم دیتا کہ ہر نماز کے لیے مسواک ضروری ہے، اور میں حکم دیتا کہ عشاء کی نماز بھی دیر سے پڑھیں، لیکن امت کے لیے مشقت کا ہے تو اس لیے حضور عشاء کی نماز پڑھتے تھے۔ تو یعنی عشاء کی نماز میں تاخیر کرنا حضور کو پسند تھا۔ اور باقی ائمہ یہ فرماتے ہیں کہ بھئی جب غروب شفق احمر ہو گیا مغرب کا وقت ختم ہو گیا۔ میں پاکستان سے نوکری کے لیے آیا، سیدھا مکہ میں صرف طواف کیا اور چلا گیا، تو حنفی مسلک پر آپ عمرہ بھی کریں اور دم بھی ادا کریں کہ آپ مکے آ رہے ہیں تو احرام کیوں نہیں باندھا ہے؟ نوکری والوں نے پکڑا ہوا تھا آپ کو۔ اگر بعض کمپنی والوں نے مجبور کیا تھا کہ آپ احرام نہیں باندھ سکتے پھر آپ پہ جرمانہ نہیں ہوگا، ورنہ جب آپ مکے آ رہے تھے تو احرام باندھنا آپ کی ذمہ داری ہے کہ پاکستان سے احرام باندھ کیا، نہیں باندھا عمرہ بھی کریں، اور عمرہ آپ نے کیا ہے 25 کلومیٹر سے تو مانا ہے میقات سے تو نہیں کیا نا، تو دم بھی ادا کریں۔ اور باقی ائمہ کے نزدیک میں نے پہلے بھی بتا دیا ہے کہ اس کی نیت ہی نہیں تھی عمرے کی تو اس پر جرمانہ نہیں ہوگا۔ واللہ اعلم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔
اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت الأحد الصمد الفرد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت الحنان المنان بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أصلحنا وأصلح بنا وأصلح أولادنا وأولاد المسلمين. اللهم أصلح شبابنا وشباب المسلمين. اللهم أصلح بناتنا وبنات المسلمين. اللهم أصلح ذرياتنا وذريات المسلمين. اللهم أصلح أحوالنا وأحوال المسلمين. اللهم أصلح لنا شأننا كلها فلا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين قط ولا أقل من ذلك. اللهم استرنا بسترك الجميل. اللهم استرنا بسترك الجميل. اللهم استرنا بسترك الجميل. اللهم انصر الإسلام والمسلمين. اللهم انصر الإسلام والمسلمين. اللهم انصر الإسلام والمسلمين. اللهم انصر المجاهدين في كل مكان الذين يجاهدون في سبيلك لإعلاء كلمتك. اللهم أيدهم بنصرك يا قوي يا عزيز. اللهم احفظ سائر بلاد المسلمين وهذا البلد الأمين واجعلها آمنا مطمئنا سخاء رخاء إلى يوم الدين. یا اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما، بے حیاؤں کو حیا عطا فرما، بے دینوں کو دین عطا فرما، بے اولادوں کو اولاد عطا فرما، جن کی اولادیں ہیں ان کو صالح بنا، جن کے گھروں میں بچیاں ہیں ان کے رشتے آسان فرما. یا الہ العالمین ہمیں مانگنا نہیں آتا، بغیر مانگے اپنی رحمتیں عطا فرما. تمام آنے والوں کے دامن اپنی رحمتوں سے بھر دے. یا اللہ اپنے اس گھر کے ثمرات و برکات نصیب فرما. یا اللہ ہمیں صحیح دین پہ چلنے کی توفیق عطا فرما. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.